کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے کتے کو کیوں پیدا کیا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ کتا پیدا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں، ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی سے بنایا، تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پہ گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دے دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا، اس سے کتے کو بنایا۔ کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے ہی بنا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ رات کو یہ کیوں جاگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ لگے تھے اور یہ ایک انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ انسان پر اس لیے بھونکتا ہے کہ شیطان کا تھوک شامل ہے، جس کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے۔ شیطان یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں کب شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ حقائق یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب شیطان انسانی شکل میں فرعون کے پاس آیا تو فرعون تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں انگور کا ایک گچھا تھا جس میں سے وہ انگور توڑ توڑ کر کھا رہا تھا۔ ابلیس نے فرعون سے کہا کہ کیا کوئی انگور اس کے گوشے کو موتیوں میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، ابلیس نے سحر اور جادو کے زور سے اس گوشے کو قیمتی موتیوں میں تبدیل کر دیا۔ فرعون حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا، آفرین ہے آپ کی مہارت اور استادی پر۔ شیطان نے اس کی گردن کے پشت پر چٹ لگا کر کہا، مجھے اتنی ماہری اور استادی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی مسند سے اتار پھینکا ہے، اور ایک تم ہو کہ اپنی جاہلیت اور حماقت کے باوجود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے ہو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو ابلیس نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ فرعون نے پوچھا، کون؟ ابلیس نے کہا، جھوٹے، تو خدا کیسا خدا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ میں تیرا استاد ابلیس ہوں۔ پھر فرعون اور ابلیس اکٹھے بیٹھے۔ فرعون نے کہا، میں بہت بڑا مجرم ہوں، تم بھی بہت بڑا نمک حرام ہے، تیرا مشاہدہ بہت وسیع ہے، کیا تو نے ہم دونوں سے بھی بڑا کوئی دیکھا ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں، حاسد ہم دونوں سے بڑا ہے، اسی حسد نے مجھے شیطان مردود بنایا، اور اسی حسد کی وجہ سے تو تم ملکون بن گئے۔ کتا ایک بہت ہی وفادار جانور ہے، اس کی یادداشت انسان جیسی ہی ہے۔ ایک نئی تخلیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے کتے کو دیکھ کر آپ کو یہ خیال آئے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے تو اس کا جواب آپ کے لیے بڑا حیران کن ہوگا۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا ہے کہ کتا ماضی کے واقعات کو اس سے کئی زیادہ بہتر انداز میں یاد رکھتا ہے جیسے کہ اس سے پہلے سمجھا جاتا ہے۔ سائنسی جدید ایک کرنٹ بائیولوجی میں شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا کہ ہنڈری میں تحقیق کرنے والے ماہرین نے کہا ہے کہ انسانوں کی طرح کتے بھی ماضی کے واقعات کو یاد رکھتے ہیں اور انہیں دوبارہ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں، چاہے جس وقت وہ نمودار ہوئے ہوں، ان کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو۔ تحقیق کی ایک مصنفہ کولیڈا کنفار نے کہا ہے کہ کتے ان مخصوص جانوروں میں شامل ہیں جنہیں سمجھدار تصور کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں حیرانی ہے کہ نسلی تفاخر کے باوجود کتے اپنے مالک کی کچھ ذہنی صلاحیتوں کو شیئر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کتے کی یادداشت کا جائزہ لینے کا معاملہ کافی مشکل ہے کیونکہ یہ بول نہیں سکتے، اس لیے ماہرین نے ایک خاص طریقہ استعمال کیا، انہیں وہی کچھ کرنے کو کہا جو انسانوں کے لیے کیا۔
मसलन अगर इंसान ने छलांग लगाई तो कुत्ते ने भी जोर दिया कि वो छलांग लगाए। कुत्ते के एक ग्रुप को इंसानी हरकत की नकल करने की तरबियत दी जाती है, जबकि दूसरे ग्रुप को ये तरबियत दी गई कि वो कुछ ऐसा ना करे जैसा कि इंसान करते हैं। को तरबियत देने के बाद माहिरीन को ताजुब हुआ कि जब दूसरे ग्रुप को वही कुछ करने को कहा गया तो इंसान ने किया था तो उन्होंने वही कुछ किया, जबकि इन्हें तरबियत देते वक्त नकल करने से रोका गया था। माहिरीन कहते हैं कि इससे पता चलता है कि कुत्ते ने जो कुछ इंसान को करते देखा है उसने इन्हें याद रखा। जब ऐसा करने की कोई ख़ास वजह नहीं थी, माहिरीन ने अपनी तहकीक में बताया है कि याद एक अरसे तक याददाश्त में मौजूद रहती है। कुत्ते की अक्लमंदी की बात जब की जा रही है, जहानत की बात की जा रही है, तो इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि इसी मिट्टी से बना है जिससे इंसान बना है। कुत्तों के हवाले से कहा जाता है कि वो उस वक्त तक ही वफादार है जब तक वो इंसान को अपने से बरतर समझता है, अपने को कमतर समझता है, लेकिन जब इसे ये महसूस होने लग जाए कि वो इंसान से बदतर है तो वो फिर इंसान का बहुत बुरा हाल करता है। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।